قرآن مجید کا اگر معروضی مطالعہ کیا جائے تو جو کچھ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مستقل علیحدہ مخلوق ہے. ان کا مادہ تخلیق آگ ہے. انسان کا مادہ تخلیق یہ خاک اور آب اور بات جو بھی آپ کہیں یہ زمین ہے، یہ جو کرسٹ آف دی ارتھ ہے، یہ ان دونوں کا بالکل جداگانہ مادہ تخلیق. جنات کیونکہ ایک زیادہ لطیف تر مادہ تخلیق سے وجود میں آئے ہیں، لہذا وہ ایک لطیف تر ایک ہستی کے حامل ہیں. وہ ہماری اس کائنات میں بہت دور دور تک چلے جائیں، جبکہ انسان ایک کثیف تر اور ایک زیادہ انرٹ جو ہے اس کا مادہ تخلیق ہے، زمین، مٹی. تو اس کی لیمیٹیشنز ہے. یہ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مشینیں ایجاد کر کے تو کافی دور تک جا رہا ہے، چاند پر بھی جا اترا ہے اور اس سے بھی آگے نکل گیا ہے، اور اس کے وہ جو ہے ابھی جو 11 سال سے مسلسل چل رہا تھا وہ چکر کاٹ کے اب وہ سولر سسٹم سے باہر ہی نکل گیا ہے. لیکن یہ کہ خود انسان ہے سچ اپنے طور پر جو ہے وہ تو زمین کے ساتھ بندھا ہوا ہے، یہ اس سے اوپر جو ہے اڑ نہیں سکتا، جبکہ جنات کے لیے بہت دور دور تک رسائی ہے. پھر یہ کہ انسان جو ہے وہ حیتیں اور شکلیں بدلنے پر قادر نہیں ہے، جبکہ جنات جو ہیں وہ اس پر قادر ہیں. وہ کبھی انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، وہ کبھی کوئی اور صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں، چونکہ ان کا مادہ تخلیق جو ہے وہ لطیف ہے. پھر چونکہ انسان کا مادہ تخلیق یہ خاک ہے تو اس کے اندر طبعاً جو ہے تواضع ہے، اس میں تمرد، شیطنت اور سرکشی جو ہے وہ ایکسیپشنل ہوتی ہے. جبکہ جنات کے اندر چونکہ ان کا مادہ تخلیق جو ہے وہ آگ ہے، طبعاً ان کے اندر شیطنت ہے، تمرد ہے، غرور ہے، سرکشی ہے. لیکن یہ کہ ان میں بھی ایسے ہیں کہ جو صحیح رخ پر ہیں اور جو صحیح ایمان والے ہیں اور جو اپنی بندگی کے مقام کو پہچانتے ہیں، اخلاق بھی ان کے اعلیٰ ہیں. پھر یہ کہ جیسے انسانوں میں نر اور مادہ ہیں اسی طریقے سے جنات میں بھی نر اور مادہ ہیں، ان کے بھی توالد و تناسل کا سلسلہ چلتا ہے جیسے کہ انسانوں میں چلتا ہے. ان تمام چیزوں میں ہر اعتبار سے مختلف وجود کے حامل ہیں فرشتے. فرشتوں کا مادہ تخلیق جو ہے وہ نور ہے اور ان کا کوئی جسمانی وجود نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، وہ اور بھی لطیف تر جو ان کا مادہ تخلیق ہے. قرآن مجید میں اگرچہ مذکور نہیں ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، لیکن صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. تو چونکہ صحیح حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، لہذا اس کا درجہ بہت قریب پہنچ جاتا ہے قرآن کے. تو گویا کہ ملائکہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نور سے پیدا ہوئے، جنات نار سے پیدا ہوئے، انسان کا جو بدن حیوانی وجود ہے وہ خاک سے پیدا. لیکن ملائکہ کے اندر کوئی تذکیر و تانیث نہیں ہے، کوئی توالد و تناسل نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، ان کے ہاں وہ ولادت کا معاملہ نہیں ہے، نہ ان میں کوئی نر اور مادہ کا فرق ہے، اور وہ اپنے رب سے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، لطیف ترین ہے وجود کے اعتبار سے. تو یہ تین ہے وہ وجود اس کائنات کے اندر. ویسے تو اس کائنات کے اندر جو ہے آپ کو معلوم ہے کرے کتنے ہیں اور سورج کتنے ہیں اور چاند کتنے ہیں، ان کی کوئی گنتی ممکن نہیں ہے، اس کی پہنائی کا کسی کو علم نہیں ہے. لیکن صاحب تشخص اور مکلف وجود جو اللہ کے احکام کے مخاطب ہے یہ تین ہیں، فرشتے ہیں اور جن ہیں اور انسان. میری تعبیر جو ہے اس کو غور سے سن لیجیے. میرے نزدیک ذات باری تعالی میں کوئی تنزل نہیں ہوا. یہ بہت بڑی اللہ کی جناب میں ایک بڑی گستاخی ہے جنہیں ہمارے ہاں تنزلات سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ذات واحد ذات باری تعالی ہی نے تنزل اختیار کیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ تو وراء الورا ہے ثم وراء الورا ہے، اس سے کہ وہ تنزل اختیار ہوا. کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک لفظ کن ہے جس سے کہ اس کائنات کی تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ کے اس ایک حرف کن نے سب سے پہلی شکل جو اختیار کی ہے وہ وہی پارٹیکلز ہیں نور کے، سب سے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز. یہ خنک نور کا دور ہے جس میں کہ حرارت نہیں تھی، گرمی نہیں تھی، ٹھنڈی روشنی، ایک بسیط نور تھا کہ جو اس حرف کن کے ذریعے سے وجود میں آیا.
یہ جو دور ہے خنک نور کا، ذہن میں رکھیے، اس میں ابھی حرارت نہیں ہے، اس میں گرمی نہیں ہے، جو بھی ہے اندر پوشیدہ ہے اس کے، وہ بعد کا مرحلہ آئے گا جب میں عرض کروں گا۔ اس خنک نور کے دور ہی میں دو چیزیں اللہ نے اس سے پیدا کی جو صاحب شعور اور صاحب تشخص، ایک ارواح انسانیہ، وہ بھی نورانی ہے، اس نور سے بنی ہے، دوسرے ملائکہ، وہ بھی نورانی ہے اور اس نور سے بنی۔ اور یہاں پر میں وہ چیز جوڑ دوں کہ جو ہمارے ہاں منسوب تو ہے بریلویوں کی طرف کہ وہ اس سے زیادہ شغف رکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، لیکن میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں ہرگز کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے ہمارے اعتقادات کے اندر، اور ہماری جو بھی توحید کا تصور ہے اگر یہ مانا جائے کہ سب سے پہلے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا، کیونکہ ابتدائی مرحلہ یہی ہے، یہ خلق نور کا دور ہے، جبکہ ابھی نہ کوئی ناری کرے تھے، نہ کہیں کسی طرح کی خاک وغیرہ کا کوئی مسئلہ تھا۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حرف کن نے ایک خنک روشنی کی شکل اختیار کی، اس سے پیدا کی گئی ارواح انسانی، انہی میں ایک روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر سب سے پہلے اللہ نے اسی کو بنایا ہو تو اس میں کوئی حرج باقی نہیں ہوتا، وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کے بنانے سے وجود میں آئی ہے، صرف ایک تقدم زمانی اسے حاصل ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روح مبارک کو اس نور سے پیدا کیا، لیکن اسی نور سے تمام انسانوں کی ارواح پیدا کی گئی، اور انہی سے وہ عہد لیا گیا تھا لست بربکم قالوا بلی، اور اسی نور سے ملائکہ پیدا کیے گئے ہیں، جس کے بارے میں حدیث میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اس کے بعد تنزل کا مرحلہ آتا ہے۔ اب تنزل کس میں ہو رہا ہے؟ تنزل ذات باری تعالیٰ میں نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک امر کن کی جو شکل ہوئی ہے، در حقیقت اب اس میں تنزل ہو رہا ہے۔ وہ دوسرا تنزل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس خنک نور میں بڑے بڑے ایکسپلوژنز ہوئے اور ناری کرے وجود۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک شے ہے، اس کے اندر کوئی حرارت مخفی ہے، ظاہر نہیں ہو رہی، ایٹمز ہیں، ایٹمز کے اندر بہت بڑی انرجی ہے، ظاہر نہیں ہو رہی۔ اس خنک نور کے اندر بھی وہ انرجی موجود تھی لیکن انسولیٹڈ تھی، اس کا ظہور نہیں تھا، لیکن جب ایکسپلوژنز ہوئے ہیں تو پھر یہ کہ بڑے بڑے ناری کرے وجود۔ یہی ناری کرے ہیں جن کو ہم سورج کہتے ہیں، بہت بڑا ناری کرہ ہے سورج، اس کے اندر کمبسشن کا عمل چل رہا ہے، عمل احراق ہے، اس کی حرارت کا ہم تصور نہیں کر سکتے، بڑے، اور نہ معلوم کتنے سورج ہیں اس کائنات میں، یہ نہ سمجھیے کہ ایک ہی سورج ہے۔ یہ ایک سورج کے گرد ہمارا جو یہ ہے ایک سولر سسٹم ہے، کنبہ ہے اس کا، کہ اس کے گرد جو ہے یہ سیارے چکر لگا رہے ہیں، کرے ہیں، اور نہ معلوم کتنے سورج ہیں۔ پھر ایک سورج ہے اور ایک ستارے ہیں، ان ستاروں کے گرد یہ سورج اپنے کنبوں کو لے کر چکر لگا رہے ہیں۔ بہرحال ہم یہاں پر جو ہے اصولاً جو بات سمجھنا چاہ رہے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ سیکنڈ سٹیج ہے، تنزل ہے یہ، کہ اب اس خنک نور میں جب ایکسپلوژنز ہوئے ہیں تو وہاں سے بڑے بڑے ناری کرے وجود میں آئے۔ یہ ایکسپلوژن کا میں جان بوجھ کر بول رہا ہوں اس لیے کہ جدید سائنس میں، جدید فزکس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دی بگ بینگ تھیوری، اس کا نام ہی ہے دی بگ بینگ تھیوری، کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا جس سے کائنات وجود میں آئی۔ اب یہ دھماکہ جو ہے بگ بینگ تھیوری جو ہے، یا تو یہ ہے کہ اس کو تعبیر کیا جائے گا اس حرف کن سے، کن، وہ کن کیسا ہوگا جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں کن، لیکن اللہ کا وہ کلام جب صادر ہوا ہو اور حکم ربی امر کن جو ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی، تو یا تو بگ بینگ جو ہے یا تو اس سے تعبیر کیا جائے، اور یا یہ کہ جو یہ ایکسپلوژنز ہوئے ہیں اس خنک نور نے جو ناری کروں کی شکل اختیار کی ہے، تو یہ بگ بینگ ہے، یہ دھماکہ۔ یہ دور ہے کہ جس میں اس آگ سے اللہ نے تیسری مخلوق پیدا کی۔ میں نے اب پہلے دو کر دیے نا، نور سے دو مخلوق، انسانی ارواح اور ملائکہ۔ دوسری سٹیج پر یہ تیسری مخلوق پیدا ہوئی ہے، جنات، یہ آگ سے بنائے گئے ہیں۔ قرآن بار بار کہتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، قرآن مجید میں سورہ رحمان میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے،
لیکن یہ کہ انسان کو بنایا ہے آگ کی لپٹ سے. بار بار آیا ہے یہ مضمون تو قرآن مجید میں. اور جنوں کا معاملہ جو ہے، اور یہ کہ سورہ ہجر میں فرمایا گیا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، یہ پہلے پیدا ہوئے انسان سے. لہذا یہ دوسری سٹیج ہے جس میں کہ جنات کی تخلیق ہوئی ہے اس آگ کی لپٹ سے. اس کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے اکثر لوگوں کے علم میں ہے جنہوں نے بھی کچھ فزکس پڑھی ہے ابتدائی، کہ پھر نظریہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ناری کرے تھے، یہ جب تیزی کے ساتھ حرکت میں تھے تو ان سے کچھ حصے ٹوٹ ٹوٹ کر ان سے علیحدہ ہوئے اور انہی کے گرد چکر لگائیں. یہ ہے در حقیقت ان سورج کے گرد جو یہ سیارے وجود میں آئے، یہ کرے جو ہیں. پھر یہ ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے، اور ان میں جب ٹھنڈا ہوا ہے وہ ناری کرہ، تو اوپر جو ہے کرسٹ آیا، راکھ، جیسے انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی ہے. راکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، اندر انگارہ موجود ہے، ذرا سی راکھ ہٹ جائے اگر اور آپ کی انگلی جو ہے اس انگارے کو ٹچ کر جائے تو جلے گی، لیکن اگر راکھ اوپر ہے تو وہ آپ کو محسوس نہیں ہوگی. اور چونکہ ٹھنڈی چیز سکڑتی ہے، لہذا اس کے اندر اب دراڑیں پڑی ہیں، کہیں پہاڑ بن گئے، کہیں غاریں بن گئے. ساتھ ہی ان کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے بخارات نکلے ہیں، انہی میں سے نکلے ہیں، انہی کروں میں سے بخارات نکلے ہیں. یہ بخارات ہیں جنہوں نے اوپر جا کر وہ جو جسے ہم فضا کہتے ہیں، ایٹماسفیئر، جس کے اندر گیسز ہیں، یہ یہی سے انہی کروں کے ٹھنڈے ہونے سے وہ بخارات نکلے ہیں. جیسے کہ آپ اگر پانی ڈالتے ہیں آگ کے اوپر تو وہ ایک بھاپ بن کے اڑتی ہے، تو خیر یہ تو پانی آپ نے ڈالا ہے، لیکن یہ کہ فضائی وہ جو کرے تھے آگ کے وہ خود ٹھنڈے ہوئے ہیں تو ان میں سے بخارات نکلے ہیں، ان میں سے جو گیسز خارج ہوئی ہیں انہوں نے ایٹماسفیئر بنایا. پھر اس ایٹماسفیرک چینجز وہاں ہوئی ہے کہ اس میں گیسز تھی، ہائیڈروجن بھی، آکسیجن بھی، وہاں پانی بنا ہے. بجلی کے بڑے بڑے جب ہوئے ہیں ان کے اندر تو اس سے پانی بنا ہے، اور پھر دھواں دھار بارش برسی ہے، بارش برسی ہے. اب جو ہمارے ہاں یہ جو اعداد آتے ہیں، لاکھوں برس تک بارش ہی برستی رہی. نتیجہ یہ ہوا کہ جو جگہیں نشیبی تھی ان میں پانی بھر گیا، سمندر وجود میں آ گیا. اب جہاں سمندر اور مٹی کا باہمی ربط تھا، یہ جو دلدلی علاقے کہلاتے ہیں، یہاں وہ ان آرگینک کمپاؤنڈز نے آرگینک کمپاؤنڈز کی شکل اختیار کی. یہاں سے حیات ارضی کا آغاز، وہ حیات نباتاتی بھی ہے اور وہ حیات حیواناتی بھی ہے، یہاں سے اس کا آغاز ہے. گویا کہ کل حیوانات اور کل نباتات جو کرۂ ارضی پر موجود ہیں وہ سب کے سب در حقیقت اسی کرسٹ آف دی ارتھ سے وجود میں آئے. پانی اور اس مٹی کا امتزاج اور دلدل کی شکل اس کا بن جانا، اور وہاں سے ان آرگینک کی بجائے آرگینک کمپاؤنڈ کا وجود میں آنا، اور اس سے حیات کا آغاز، خواہ وہ نباتاتی حیات ہو اور خواہ وہ حیواناتی حیات. اس حیات کا ارتقاء ہے کہ جو پھر انسان تک پہنچا ہے. وہ اس حیات، سمجھیے کہ حیات ارضی، چاہے نباتاتی ہو اور چاہے حیواناتی ہو، اس کی چوٹی کی جو شخصیت ہے وہ انسان. چونکہ قرآن مجید بھی یہی کہتا، انسان کو مٹی سے بنائے، کہیں کہتا ہے مٹی تراب سے بنایا، کہیں کہتا ہے تین سے بنایا. تین گارے کو کہتے ہیں. گارا جب مٹی کے اندر پانی ملا کے گوندھ دیا جائے تو گارا بنا. کہیں کہتا ہے تین لازب سے بنایا. وہ گارا اگر پڑا رہے تو اس میں چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر آرگینک اگر آپ اس میں میٹیریل ڈال دیں گے تو جیسے کہ پرانے زمانے میں لیپنے پوتنے کے لیے وہ تغار تیار کیے جاتے تھے تو مٹی جو ہے اس میں توڑی ملا دیتے تھے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ تبخیر کا عمل ہو، اور اس کے نتیجے میں پھر وہاں پر جو ہے وہ لیس پیدا ہوتا ہے تاکہ پھر اگر آپ اس سے پلستر کریں گے تو وہ ٹوٹے گا نہیں، کریک نہیں ہوگا. اگر ویسا گارا ہوگا تو اس سے پلستر کریں گے تو کریک ہو جائے گا. تو یہ لیس تین لازم. پھر کہیں کہا گیا ہے کہ وہ سوکھ کر کھنکھنانے لگا، من حمین مسنون. اس کو اگر آپ دیکھیں گے جا کر تو دلدلی علاقوں کے اندر اوپر ایسی سطح بن گئی ہوتی ہے کہ جیسے بالکل وہ فلیکس ہیں اور پلیٹیں پڑی ہوئی ہے ٹوٹنے والی اور بجنے والی، کھنکنے والی. تو یہ مختلف الفاظ جو قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں ان کا بڑا قریبی ایک تعلق ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ. اب یہاں سے جو انسان بنا ہے، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے سورہ نور میں بھی چونکہ یہ مضمون آ چکا ہے، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ نے تو تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے.
تو یہ جو ایوولوشن ٹری ہے اس میں اصل شے ہے امر رب. جب بھی چینج آئی ہے اللہ کے حکم سے آئی. یہی امر رب ڈارون کو معلوم، اسی کی تلاش کے اندر اس نے وہ تھیوری بنائی، سروائیول آف دی فٹسٹ اور اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اور پھر یہ کہ ایکوائرڈ کریکٹرز کا تھرو ہیریڈیٹی جو ہے منتقل ہو جانا اگلی نسل کو، اور اس کے ایکومولیشن سے نئی ایک نو کا وجود میں آ جانا، یہ پورا فلسفہ ہے ڈارون کا، اور یہ ثابت نہیں ہو سکا آج تک. البتہ ارتقاء وہ میں عرض کر چکا ہوں، اس کو تو مسلمانوں نے سب سے پہلے حکماء جو ہے ابن مسکوہ اور مولانا روم سب سے پہلے ارتقاء کی بات کرنے والے تو وہ ہیں. لہذا یہ جو عمل ہے اس میں امر رب ہے ہر جگہ پر کہ جس نے کہ کام کیا ہے ایک سے دوسری چینج میں. لیکن نتیجہ کیا ہوا ہے؟ حیوان انسان وجود میں آ گئے. یہ انسان نہیں ہے، حیوان انسان. انسان تب بنتا ہے جب وہ پہلی سٹیج کی روح اس انسان کے ساتھ، حیوان انسان کے ساتھ لا کر ملائی جاتی ہے، تب انسان وجود میں آتا ہے. یہ ہے در حقیقت جو ایک آنکھ بند ہے جدید سائنس کی اور جدید فکر کی اور جدید فلسفے کی. وہ اس سے واقف ہے، وہ حیوان انسان کو جانتا ہے، ہومو سیپین سے واقف ہے، اس کے ارتقاء کی بحث کر رہا ہے. ہمارے نزدیک انسان در حقیقت صرف حیوان نہیں ہے. حیوان انسان، ہومو سیپینز اس کا بایولوجیکل نیم آپ رکھ دیجئے، وہ چاہے اس ارتقاء کے عمل سے وجود میں آیا ہو، لیکن وہ روح جو اس میں پھونکی گئی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں، نوک پلک سنوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. تو در حقیقت مقام جو ہے انسان کا، اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو بلندی ہے، اس کی جو رفعت شان ہے، وہ جو مسجود ملائک بنا ہے، تو اس حیوانی وجود کی بنیاد پر نہیں، بلکہ در حقیقت اس روح ربانی کی بنیاد پر جو اس میں پھونکی گئی. یہ ہے سارا تھیسس. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس میں ساری چیزیں فٹ بیٹھ گئی. سائنس کے ساتھ ہر سٹیج پر کوریلیشن ہے. نمبر 2، قرآن کے ساتھ کہیں کوئی تصادم. وہ آگ سے بنائے گئے، یہ خاک سے بنائے گئے. انسان کا چونکہ یہ ظاہری وجود جو ہے جسمانی، وہ تو خاک سے بنا، مٹی سے بنا، پانی سے بنا. یہی عناصر اربعہ جو ہے اس کے اندر لگائے گئے. البتہ جو انسان کا اصل مقام ہے وہ اس روح کی وجہ سے ہے